बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन को हम खुश आमदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम चलते चलते में। हम समुंदर के किनारे खड़े हैं। इस समुंदर में कभी हाई टाइड होती है, कभी लो टाइड होती है। हाई टाइड उसे कहते हैं कि जब पानी बुलंदियों की तरफ जाता है और बढ़ता है, पानी ऊपर की तरफ आता है। और लो टाइड उसे कहते हैं जब समुंदर का पानी नीचे की तरफ जाता है, यानी लो हो जाता है। लेकिन बारगाहे इमाम में हमारा अरीज़ा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कई ऐसे सवाल हैं जो आज के प्रोग्राम में हम पूछेंगे। हमारे प्रोग्राम चलते चलते में हमारे साथ जुड़ रहे हैं आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद कैसर साहब। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नज़रिया है आपका, ये जो समुंदरें मौजें लेती हैं? ये खुदावंद आलम की कुदरत की एक निशानी है। हाँ। जो अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर हर जानदार और हर मखलूक के लिए पैदा किया है, और तो जो कुछ भी है ये सब पानी से है, और परवरदिगार आलम ने इसी से हयात दी है हर मखलूक को, और ये हर एक के लिए परवरदिगार आलम ने फ़ायदे का ज़रिया करार दिया है। चलिए, हमेशा हम स्टूडियो में इंटरव्यू लिया करते हैं, आज हम आपको समुंदर के किनारे ले आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है इस बड़ी नेमत के ऊपर कि अल्लाह ने तौफीक दी यहाँ आने की, और कुछ बातें कर सकें हम आपसे भी और अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन के चलिए, सामने। ये हमें तौफीक हुई है। जी। अगर हम देखते हैं कि कभी हम ज़िंदगी में, ख़ासकर अगर हम बड़े शहर की बात करें जहाँ पे समुद्री इलाके हैं, पाए जाते हैं, तो कभी नहीं अगर जाते होंगे, लेकिन जब वक्त आता है इमाम असर की विलादत का, तो हम ज़रूर चले जाते हैं अपना अरीज़ा इमाम तक पहुँचाने के लिए कि इमाम तक अरीज़ा दे दे। और अगर गांव की बात करें तो उनके पास जो दरिया होता है, जो नदियाँ होती हैं, वहाँ चले जाते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है दरिया में अरीज़ा डालने का? देखिए, एक बात तो ये है कि अरीज़ा यानी अपना अर्ज़ हाल बयान करना, और जो भी हमारी दिल की बातें हैं उसे इमाम के बारगाह में पेश करना है। और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, जैसा कि बाज़ रिवायतों में जनाब ख़िज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद होती है और अपनी बातों को उनके ज़रिए से भी इमाम तक पहुँचाया जाता है। तो ये इसलिए भी कि हमें हुक्म दिया गया है कि अपना अरीज़ा और अपना ख़त वो पानी के हवाले करो, और उस तरीक़े से इमाम की बारगाह में पहुँच लिखना क्या चाहिए? क्योंकि हम ज़्यादातर जो दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं उनको हम लिखते हैं अरीज़े में। हम अरीज़े में लिखते हैं दुनियावी ख्वाहिशात को नहीं, बल्कि कहा यह गया है कि जो भी तुम्हारी ख्वाहिश और तुम्हारे दिल की बातें हैं, आरज़ू है, अब वो दिल की बातें, मुमकिन है इंसान की ज़िंदगी में कोई दुनियावी मुश्किलात हो, कह सकते हैं हम कह इमाम सकते से, हैं, बेशक दुनियावी मुश्किलात में गिरफ्तार है इंसान, जो है वो इमाम से अपना अर्ज़ हाल बयान करे। और यही पूछ रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी में समुंदर की तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी, उसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी में भी है। तो कभी जो है वो इमाम से बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा नशेब फराज ज़िंदगी में इंसान के होता है, तो किससे बयान करे? कौन है मालिक इस दुनिया का, वारिस कौन है? इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला जो हमारी बात अल्लाह तक पहुँचा सकते हैं, जो हमारी बातों को अल्लाह तक पहुँचाते हैं और अल्लाह से हमारे मसाइल को हल करते हैं। और ख़ुद इमाम को अल्लाह ने कुदरत दी है को हमारे मसाइल हल फरमाएँ। और होता है हम अपनी बात जब इमाम की बारगाह में अरीज़े के ज़रिए से पेश करते हैं, तो इमाम अलैहिस्सलाम तक बात पहुँचती है और हमारे मसाइल हल होते हैं। बेशक हल होते हैं। और ये देखा भी जाता है जो यकीन के साथ अरीज़ा इमाम को लिखते हैं, उनकी आरज़ू पूरी होती है, लेकिन यकीन होना चाहिए। बेशक अक़ीदा है, अक़ीदा होना चाहिए और है अक़ीदा हमारा। जो भी लिखता है वो इस अक़ीदे से लिखता है कि हमारी बात इमाम तक पहुँच जाए। लेकिन मैंने शायद कभी कहा था, इस बात को पेश किया था कि हमारी बातें सिर्फ लिख के पहुंचाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि अगर हम अपने दिल की बातों को इमाम से तवस्सुल करके कहीं पर भी हो, किसी जगह भी हो, जंगल में हो, सहरा में हो, फ़िज़ा में हो, ज़मीन पर हो, अगर हम अपनी बात दिल की तवस्सुल करके इमाम की बारगाह में पहुंचाते हैं तो इमाम सुन लेते हैं, और वहाँ पर भी इमाम अलैहिस्सलाम हमारे मसाइल को हल करते हैं, पूरा कहते हैं। चलिए, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि हम उलमाए कराम से जुड़े हुए भी सवाल करेंगे। अच्छा, एक बात और मैं सिलसिले में अर्ज़ कर दूँ कि अरीज़ा क्यों लिखते हैं और ये क्यों हमारी, तो एक दौरे ग़ैबत में ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी अरीज़ा लिखना भी है। अच्छा, जिम्मेदारियों में से ये कोई कल्चर नहीं है, ये कोई कल्चर नहीं है। यानी हम
کیوں انسان جب دنیا میں ہے یہاں تو جب اس کا کوئی عزیز کہیں ہوتا ہے تو کیا وہ رابطہ نہیں رکھتا ہے؟ پر لوگوں کو ایسا کہنا کیا ضرورت ہے لکھنے کی، تو سمندر میں پھر اس مچھلیاں کو کھا جائیں گی. پھر اسے یہ ہاں. بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس کا مہمان کوئی عزیز اور کوئی رشتہ دار اس کا اگر عزیز دنیا میں کہیں ہے تو اسے اس کو کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی رابطہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا رابطہ ہے. رابطہ ہے اور سب سے مستحکم اور سب سے اہم رابطہ ہے کہ اگر یہ رابطہ نہیں ہوگا تو دنیا والوں سے رابطہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں ہے. تو یہ ذمہ داری ہے عریضہ لکھنا. اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ اس کے بارے میں کہا گیا، یہ کوئی کلچر نہیں ہے جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے. چلیے، اور جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم علماء کرام سے ریلیٹڈ بھی سوال کریں گے اور امام عصر کے لیے ہمارا وظیفہ کیا ہے. زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ اس بات پر فوکس کرتے ہیں، زور ڈالتے ہیں کہ امام عصر کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو اور ہمیشہ ان کے لیے اپنے آپ کو الرٹ رکھو کہ کبھی بھی ظہور ہو سکتا ہے. سوال یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ جب بھی ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اس کی بڑے اچھے سے تیاری کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے، گھر کے بڑے بزرگ بتاتے ہیں. تو علماء کرام کی کیا صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ اسے بیان کیا جائے کہ اپنے آپ کو وقت کے امام کے لیے تیار کرو، ان کے اصحاب و انصار میں اگر شمار ہونا ہے تو ہم ان کی دعائیں بھی کرتے ہیں آخر میں، تو طریقہ کون بتائے گا ہمیں؟ دیکھیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. علماء کرام اگر ظہور امام کے لیے تیاری کا جو ہے وہ اگر بیان کرتے ہیں اور آمادہ کرتے ہیں، طریقہ نہیں پتہ ہے نا، تو اس کا طریقہ بھی بیان کرتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تقوی و پرہیزگاری کی نصیحت کرنا اور دیندار بننا اور پابند مذہب بننا، یہی تیاری ہے. اور تیاری کس بات کی تیاری؟ اگر میدان میں اترنا ہے کسی اگر کو میدان میں تو وہ تو پوری تیاری کے ساتھ اترنا پڑے گا. بے شک تیاری. لیکن ہم زیادہ تر یہ سنتے ہیں دعائیں بھی یہی کرائی جاتی ہیں. یہ جو ایک ہی سپاہی خواہش جو لوگوں کے دل میں ہے. ہاں نہیں، جو سپاہی ہے وہی عالم بھی ہے، وہی فقیہ بھی ہے، وہی لشکر کا سردار بھی ہے، وہی علاقے کا گورنر بھی ہے، اچھا، وہی حاکم بھی ہے امام کی حکومت میں. سپاہی کچھ بھی ہو سکتا ہے. سپاہی جو سپاہی ہوگا وہ دیندار بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا. اسی لیے ہمیں صرف بہادر نہیں ہوگا. ہم صرف بہادر ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر ہمیں ایک امام علیہ السلام کے لیے ایک چاہنے والا کہ جو امام کی نصرت کر سکے، اسے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اسے دیکھیں، اگر معاشرے میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. بے شک. اگر انجینئر کی ضرورت ہے شہر میں، سماج میں، تو انجینئر بھی ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ٹیچر ہے تو ٹیچر کی بھی ضرورت ہے. یعنی ہر اعتبار سے ایک انسانی سماج کی تعمیر و ترقی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کی تیاری کرنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دیندار ہوتے ہوئے امام کو نہ صرف دیندار اور اس کے ساتھ کوئی بھی فن دینی یا دنیاوی نہ ہو، یا یہ کہ صرف دنیاوی فن اس کے پاس ہے اور دیندار نہیں ہے اور دین کی تعلیمات سے محروم ہے. امام علیہ السلام کے لشکر میں ایسے لوگوں کو جگہ نہیں ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے دیندار ہو تو امام علیہ السلام کی عنایتوں سے وہ اتنا علم اس کے پاس ہوگا کہ وہی دینداری، وہی تقوی، وہی زہد، وہی پرہیزگاری امام علیہ السلام کی نصرت کرنے والے کے لیے دنیاوی صفات اور فنون اور علوم کا ماہر بھی بنا دے گا. وہی صفات ہونی چاہیے. اور ایک سپاہی کے لیے بتایا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف بہادر ہوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر وہ کوالٹی بھی پائی جانی چاہیے جو آگا نے فرمایا ہے. ایک اور سوال کر لوں چلتے چلتے، اجازت ہے؟ جی فرمائیے. ہمیں دو کام نہیں دے دیا گیا ہے، ایک یہ کہ ہم ایک آخرت کی تیاری کریں، دوسرا یہ وقت کے امام کے لیے زمین بھی تیار کریں اور اپنے آپ کو بھی تیار کریں. اصل میں ہم اس کو دو الگ الگ دیکھ رہے ہیں اینگل سے، مگر دو چیز الگ الگ ہے کیونکہ آخرت تو قیامت کے بعد ہے. نہیں، الگ الگ ہے نہیں ہے. امام علیہ السلام جب آئیں گے تو کس چیز کی تیاری کرائیں گے یا کن باتوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کریں گے؟ آخرت کے ذمہ داری اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کی تیاری کریں گے. امام بھی وہی تیاری کریں گے. وہی چیزیں ہیں دنیا میں لوگوں کو خدا والا اور آخرت پر یقین رکھ کے آخرت کے لیے کام کرنے والا. لہٰذا اگر ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں تقوی، پرہیزگاری اور دینداری کے ذریعے سے، تو یہی باتیں آخرت کی تیاری کی بھی ہے.
آخرت کی تیاری کے لیے الگ سے کوئی اور باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم جن باتوں کو ظہور امام کے لیے اور امام کے ناصر اور مددگار بننے کے لیے اپنے کو تیار کر رہے ہیں، وہی آخرت کی تیاری ہے۔ اس لیے کہ ناصر امام علیہ السلام ایک متقی، پرہیزگار، دیندار کو کہتے ہیں، اور آخرت کی تیاری کرنے والے کو بھی ایک دیندار اور متقی، پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر جیسے زندگی میں دو اچھے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں، ہم مومنوں کا بھی ایک ہی مقصد ہے بے شک کہ ہم وقت کے امام کے لیے تیاری کریں اور ان کے طرف بڑھیں۔ بڑھتے رہیں۔ تو جاتے جاتے کچھ کہیں گے کہ لوگ آپس میں اتنے اچھے سے رہیں کہ ہم اس وقت جب امام آئیں تو ہمیں آواز دیں کہ کہاں ہیں آپ، کہاں ہیں ہم سب کو، چاہے وہ پڑوس میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، ہم سب کو عقیدہ امام میں ایک فیملی کی طرح سے مل کر کے رہنا چاہیے، بہت اچھی بات، تاکہ ہم سب مل کر کے امام کی خدمت میں پہنچ کر کے امام کے مقصد کو آگے بڑھا سکیں اور امام علیہ السلام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، بہت اچھی بات، آج تک ہم نے نہیں سنا تھا کہ ہمارا ایک امام جو پردہ غیب میں ہے، ہم سب کا انتظار کر رہا ہے، ہم ان کی فیملی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم لوگوں کو تیار کرنا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے جب گھر کا سردار ہوتا ہے تو وہ گھر والوں کو دیکھتا ہے، اپنی نظروں کو خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے وقت کے امام بھی ہمارا خیال رکھ رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے کائنات کے سرپرست ہیں۔ جی بے شک۔ تو چلیے اسی کے ساتھ آج کافی کچھ ہم نے بات کیا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نصرت امام کی توفیق عطا کرے اور اعوان و انصار امام علیہ السلام میں شمار فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، آج کے زمانے میں اگر ہمیں کسی سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے، کانٹیکٹ رکھنا ہوتا ہے، یا تو موبائل فون کے ذریعے رکھتے ہیں، یا ٹیلی فون کے ذریعے رکھتے ہیں، یا فیس بک کے ذریعے رکھتے ہیں، یا واٹس ایپ کے ذریعے رکھتے ہیں، یا انسٹاگرام کے ذریعے رکھتے ہیں، یا ٹویٹر کے ذریعے رکھتے ہیں، جتنے بھی ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہے اس کے ذریعے ہم اپنا رابطہ بنائے رکھتے ہیں۔ آج تو خط لکھنے کا زمانہ ہے نہیں، اسی بہانے کم سے کم ہم امام کو عریضہ ڈالتے ہیں تو خط لکھ لیتے ہیں امام کو اور اپنے دل کی بات کہہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے اس زمانے میں لوگوں سے بات چیت کرنے کا، اپنے رابطے کو برقرار رکھنے کا، لیکن وقت کے امام کے ساتھ ہم اپنے راستے کو کیسے برقرار رکھیں گے؟ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے یقین کا، دل کی گہرائیوں کا راستہ ہے، دل سے رابطہ ہے۔ جب ہم کسی سے دل لگاتے ہیں تو اسے جو پریشانی ہوتی ہے، جو اس کی مصیبتیں ہوتی ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے امام ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہے، تو ہم امام سے اپنے یقین کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ضرور ملاقات ہوگی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً یوسف زہرا علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ پھر ملاقات کریں گے، دیکھتے رہیے چینل وین۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔